بہادر شاہ ظفر نو جدو انگریزاں گرفتار کیتا تے جڑیاں گالاں انہاں کڈیاں نا گرفتاری دے، تو بڈھے سن، آپ دی اتنی داڑھی تے ضعیف سن، تے انگریزاں گرفتاری دے دوران جڑیاں گالاں کڈیاں وہ بھی تاریخ وچ موجود ہیں۔ وہ ہڈسن جڑا سی نا انگریز، وہ جدو آپ دے پٹاں تے ہاتھ مار رہے سی تے وہ بھی منظر زمین آسمان نے ویکھیا۔ جدو ساڈی واری آئی اسی کی کیتا، تے جدو تہاڈی واری آئی تے تسی ساڈے بڈھے بزرگ نو بھی کی کیتا، یعنی انہوں نے گالاں کڈ دے سی تے نالے انہوں لیا رہے سن جمائیوں دے مقبرے چ آپ پناہ لئی ہوئی سی، تو گرفتار ہو گئے بہادر شاہ ظفر نو۔ پھر بہادر شاہ ظفر نو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیتا، جلا وطن کر دیتا، تے 500 روپے پینشن دیندے سن انگریز۔ اتنی وڈی سال اتنے سخیان جنہ دیاں گلاں تسی کرنے ہو۔ بہادر شاہ ظفر اتھے جا کے انہاں دی نوح کہندی بھئی انہاں کو قلم دے پیسے نہیں سن ہوندے کاغذ دے، ناخنا نال دیوار اُتے اپنے شعر لکھ دے رہے۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر کے 2 گز زمین بھی نہ ملی، دفن کے لیے کوئے یار میں، ہے نا۔ تسی آج گلاں کرتے ہو انگریزاں دیاں۔ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکدہ، جدوں آپ دے 2 پتر تے پوتے، مرزا مغل تے مرزا خضر تے ابو بکر انہاں دا پوترا، وہ بھی ہمایوں مقبرے بیٹھے سن چھپ کے، ظاہر غدر انہوں نے مچا دیتا، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ اور قتل و غارت اتنی دہلی وچ ہوئی، اے علامہ اختر شاہ جہان پوری لکھیا 1857 کی کہانی، اور علامہ عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی، علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری کی زبانی، یہ بھی نہ لکھیا۔ تے ایدے وچ او تصویراں بھی موجود ہیں کہ ساڈے بزرگاں نو اے داڑیاں منڈ کے تے کولوਆਂ نال بدے ہوئے سی کالے پانی، بیل دی جگہ کولو وار رہے سن۔ اے اس تصویراں جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن۔ یہ ساریاں گلاں ساڈے کول موجود ہیں، یہ نہیں کہ اسی بغیر دلیل تو گل کرنے۔ قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی۔ پنجابی تو ویسے ہی روزانہ لائبریری کتنے لوگ جاندے ہیں، بشک جا کے حساب لو 100 بندہ بھی کسی لائبریری کتاب پڑھن نہیں جاندا ہوں۔ انہاں نو جناب ہریسے دیاں دکاناں کھول دیو، ہاں فوڈ سٹریٹاں لاہوریاں نو کھول دیو، ادھی راتی بھی جاؤ تو 2 ہاتھاں نال لگے ہوندے، اور انہوں نے مٹھائیاں کھواؤ تو جناب بریانیاں کھاؤ۔ انہاں کتابیں پڑھنیاں، اسی گل کریے جی اسی تے نہیں سنیا، تو نہیں سنیا تو کتاب خرید، پھر راتی ارک ریزی کر، پھر پڑھ جی۔ راتی فلماں ویکھن والا بندہ تو کی پتہ ہے کہ اے دے وچ کی لکھیا ہویا، اے دے وچ کی لکھیا قیامت۔ او اے میو ہسپتال والا جڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو، اے سی او تے اس مجاہد نے انہوں قتل کیتا سی کالے پانی، او دے نام تے ہسپتال بڑے ہویا، نام شیر علی خان مجاہد۔ اے جڑی سبزی بنا رہے سی چھری نال، تے اے اتھے دورے تے گیا وائے سرائے ہند لارڈ میو، او نے تہیہ کیتا سی میں انہوں مار دینا ہے، انہیں اٹھ کے چھرا لے کے وہ چھری ہونی انہیں جناب یہ ٹکڑے کر دیتے۔ مقدمہ چلیا تے انگریز جج نے کیا سی اسی تے میو نو زندہ رکھاں گے، تیرا نام کسے نہیں لینا۔ تسی دسو اج تو پہلے تسی نام کدی سنیا اے شیر علی دا؟ اے پوری داڑھی تے پگڑی دھوتی بدی ہوئی ہے۔ اے گلاں جڑیاں اے ساڈے نال کوئی گل تاں کرے جے پہلے کوئی پڑھ کے آوے، ساڈے انہاں نو درد یہ وے کہ مولانا دلیل نال گل کرنی، ہن بختم کیا کہ گفتم کیا۔ بہادر شاہ ظفر دے 2 پتر گرفتار ہو گئے، مرزا مغل بھی گرفتار ہو گیا، مرزا خضر بھی گرفتار ہو گیا، پوترا ابو بکر بھی فتح الملک دا پتر سی وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جدوں گرفتار ہو گئے ہڈسن، یہ بڑا ظالم انگریز سی، انہیں بگی وچ پایا تے اتنے صاحبان دے دیتا، انہاں دے جتنے خدام نال سن پیدل چل رہے سن۔ رستے جدوں آئے نا تے او ظالم دا پتر ہڈسن وہ بگی دے اگے ہو گیا، کہندا روکو۔ پھر وہ 2 شہزادے نو کہنے لگا مرزا مغل تے خضر نو کہ تھلے اترو، پوتے نے بھی کہا تھلے اترو، انہوں نے تھلے اتار کے کہندا اپنے کپڑے لا دیو۔ کپڑے لا کے انہیں اپنے پسٹل نال 3 شہزادے نو شہید کیتے سی۔ تسی یہ نہ انگریزاں دیاں گلاں کر دیو۔ 29 بہادر شاہ ظفر دے شہزادے پتراں دے پتر تے 29 سن، جنہاں جو کم سن چھوٹے بھی سن تے بیمار بھی سن، انہوں نے ہر ایک نو 29 نو پھانسی دے دیتی سی۔ تے جو کچھ انہاں دیاں بیٹیاں نال تے انہاں دیاں نوہاں نال تے انہاں دیاں نواسیاں نال جو کچھ ہویا وہ تے میں اتھے بیان نہیں کر سکتا۔ انگریزاں دیاں گلاں کرنے ہو، اے پاکستان خون دیاں او ساڈے بزرگاں نے قربانیاں دتیاں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی بھیج دیتے گئے، تے کالے پانی انہاں گندگی دے ٹوکرے علامہ فضل حق خیر آبادی نو سر تے چوائے
تے جدو علامہ فضل خیر آبادی ٹوکرا چاہ کے جا رہے سن مونج دا لباس پائے ہوئے سی، اور مونج دا لباس بھی یہ دی تصویر موجود ہے۔ مونج دا لباس تو مجھ جو تے مونج دی بوری پاؤ نے تے مجھ چھاڑا مار کے پرے چلی جاندی، اتنی چب تھی۔ تے علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے تے مٹی دا ٹوکرا ان سر تے چاہ کے تے آپ نے پھر شعر پڑھے، فرمایا لم اقترف ذنبا سوان لیس لی ما ہؤلاء مودۃ و ولاء، فرمایا اے فضل خیر آبادی اس تو علاوہ کوئی جرم نہیں کیتا کہ مجھے نصرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں۔ لم اقترف ذنبا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، سوان لیس لی ما ہؤلاء مودۃ و ولاء، سوائے اس کے کہ مجھے ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ عیسائی ہیں، یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَوْلَاؤُمْ كُفْرٌ بِنَصٍ مُحْكَمٍ فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ الْمُحِقِّ مِرَاءُ، فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھانا اور ان سے یاریاں لگانیاں یہ تو قرآن کی نص سے حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بس فرمایا یہ تو نص محکم سے حرام ہے۔ فرمایا کسی حق پرست کو قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ مٹی دا ٹوکرا چاہیا تو فرمایا جرم میرا کوئی نہیں، صرف جرم یہ ہے کہ مجھے نصرانیوں سے پیار نہیں ہے۔ باقی رہ گیا، فرمایا میرا مسئلہ میں مونج کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور سانپ کے زہر جتنا پانی پیتا ہوں روز یہ مجھے دیتے ہیں، اور تنبے جیسی مجھے غذا دیتے ہیں، تو کیا فضل خیر آبادی ڈر گیا؟ مٹی دا ٹوکرا چاہ کے پہلے شعر تا اے پڑھے، آخر تے پھر کہنے لگے فدیت محمدن خیر البرایا علیہ صلاۃ ربی و سلام۔ باقی رہ گیا میرے اوپر امتحان، تو اس حالت میں کے اندر بھی مونج کا لباس پہن کر جسم سے خون بہ رہا ہے، میں وہ ہوں جو اس حالت کے اندر بھی رسول اللہ پر قربان ہوں۔ آج ان کا تذکر ہی کوئی نہیں۔ ایک نوجوان نسل کو کیا پتا کہ فضل خیر آبادی کون تھا۔ احمد اللہ شاہ مدراسی کی گردن کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک پر 8 دن گردن انگریزوں نے لٹکا دی، گردن کاٹ کے لٹکا دی تاکہ ان کا سر دیکھ کر مسلمان پیچھے ہٹ جائیں کہ اب حالات نہیں ٹھیک رہے، اب مولا سب کٹ جائیں گے۔ لیکن مولانا کی سر اقدس سے احمد اللہ شاہ مدراسی کے مبارک سر سے 8 دن تک خون ٹپکتا رہا، 8 دن تک خون۔ اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا کا جب سر کاٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا، ورنہ تو ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے۔ اگر صدیوں کے بعد کوئی منظر دیکھنا ہو نا کہ موت کو دیکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں کس نے ڈالی، تو وہ صدام حسین کی پھانسی ہے۔ لیکن چونکہ ادھر سے سازشیں اتنی ہوتی ہیں کہ مسلمان اپنے بندوں کا نام ہی نہیں لیتے۔ پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے نا، پہلے ہمارے خلاف ایک سازش بنائی گئی، لبیک والے بڑے انتہا پسند ہیں، بڑے دہشت گرد ہیں، بڑا ان کی جناب یہ ملک بند کر دیتے ہیں، یہ فلاں کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا، کیوں جی؟ پھر اس کے بعد لوگ کہنے نہیں جی نہیں وہ تو واقعی جی دیکھو جی انہوں نے ملک بند کیتا ہے۔ ایک سازش لوگوں کو پتہ ہوتا کوئی نہیں، جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اقبال کہنا اوے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلمان نے۔ پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے، پہلے افغانستان کے خلاف ایک سازش بنائی گئی، داڑھیوں والے لوگ تیار کیے گئے، پگڑیاں باندھ کر ان سے قتل عام کروایا گیا، مسجدوں میں بم دھماکے ہوئے، بعد میں کہا کہ یہ مولوی ہوتے ہی ایسے۔ پھر کسی کو پورا افغانستان اجڑ گیا، کسی نے چوم ہی نہیں کی۔ پھر عراق کے اندر ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر عراق کے اندر تباہی مچا دی تھی۔ امریکہ پھر بھی عدل والا ہے، اور یہاں ایک گستاخ رسول کے لیے کوئی خالی مقدمہ درج ہو جائے تو پورا کفر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ سازشیں ان کی ہیں، نہ انہوں نے دین پڑھنا ہے، نہ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھنا ہے، اور کسی کو اچھی گل بھی سنو چھوڑو جی ایویں مولوی لگے رہندے، وہ چھڈو مولویوں کی پتہ۔